اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک نشریات، پروگرام بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن، اور آج کی ہماری جو نشست ہوتی ہے، ہم مختلف سیگمنٹ لے کر آتے ہیں اور مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کہ بارشوں سے اور سیلاب سے جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، اور ہمارے مسلمان بہت پریشان حال ہیں، اور بہت پریشانیوں میں ان کی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ تو آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے ہم نے انہی کے نام کی ہے، اور آج ہم گفتگو کریں گے کہ ہمیں ان کی کس طرح مدد کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ویلفیئرز ہیں، بہت ساری این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان تک ہماری این جی اوز کیوں نہیں پہنچتی؟ ٹھیک ہے نا، ہم وہاں تک ایک نیوٹرل آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک نیوٹرل آدمی، ایک پاکستانی وہاں جا کے ان کی خدمت کر رہا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ دے رہا ہوتا ہے، ان کو جو ضروریات کی جو ان کی چیزیں ہیں وہ ان کو دستیاب کر رہا ہوتا ہے۔ تو آج اس پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے جمعۃ المبارک کا خاص دن، اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اتوار کے دن زمین پر اللہ پاک نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اور پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا، اور منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا، اور بدھ کے دن اللہ پاک نے نور کو پیدا کیا، اور جمعرات کے دن زمین پر چلنے والے جانداروں کو پیدا کیا، اور جمعے کے دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جمعرات کے دن اللہ پاک نے چلنے والے جانداروں کو پیدا کیا، اور تمام مخلوق میں آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جمعے کے دن پیدا فرمایا، اور جمعے کے جو آخری جو ساعتیں تھیں، جو عصر سے رات تک کی جو ساعتیں تھیں، اللہ پاک نے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جن کی ہم اولاد کہلاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے، اور ہمارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ جو خاتم النبیین ہیں، اللہ پاک بروز قیامت ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود جو کہ پاکستان میڈیا سے آپ کا تعلق، جناب میاں خرم شہزاد، آج پہلی بار ہماری ٹرانسمیشن میں آپ تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ظاہر آپ صحافی بھی ہیں، اور آپ کی بہت گہری نظر ہوگی ان تمام معاملات پر، تو میں نے کہا آپ بہت اچھی طرح اس پر ڈسکس کر سکیں گے، تو ہم نے آپ کو مدعو کیا اور آپ نے اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت دیا۔ میاں خرم شہزاد صاحب، میں آپ کو بزم عقیدت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب میرے ساتھ پاکستان کے معروف ایک اور شخصیت جو کہ آپ ان کو مختلف ٹی وی چینلز میں دیکھتے ہیں، مختلف پروگرام میں دیکھتے ہیں، اور بہت خوبصورت آپ کا انداز بات کرنے کا، آپ سماجی رہنما بھی ہیں، اور جب بھی پاکستان پر کوئی کڑا وقت آتا ہے تو آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات کہ کوئی بھی وقت آئے، میں کہتا ہوں کہ انسان جانی طور پہ بات کرے یا مالی طور پہ بات کرے، انسان کا بات کرنا بہت بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کسی چیز کے لیے بات بھی کر رہے ہیں نا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میں جناب اشرف محمد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اشرف بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک ہے جناب؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں بزم عقیدت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود کرنل جاوید سعید کاظمی شاہ صاحب، جو کہ تحریک بقائے اسلام کے آپ چیئرمین بھی ہیں، اور آپ کا تعلق ملتان سے، لیکن آپ علی گڑھ سے آپ الیکشن لڑتے ہیں، ظاہر ہے وہ آپ کا پورا علاقہ آپ کا ہے اور آپ اس کو بہتر طریقے سے آپ جانتے ہیں۔ اگر ٹیلی فون لائن پر ہے تو میں آپ سے بھی سلام دعا کروں گا۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام بزم عقیدت میں۔ شہزاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ ہاں، شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میاں خرم شہزاد صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جو کہ پاکستان میڈیا کوآرڈینیٹر بھی ہیں آپ، اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں تمام معاملات پر۔ اور اشرف میمن صاحب جو کہ سماجی رہنما ہیں، آپ کی اپنی بھی ایک این جی اوز ہے جو آپ چلا رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب وہاں پر کیا معاملات ہیں، بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔ اچھا، ایسا ہے کہ یہ جب سیلاب سے پہلے کی صورتحال یہ ہے کہ علی پور میں کچھ سیلاب کا خطرہ نہیں بتایا گیا۔ اچھا جناب۔ سب سے بڑا اہم پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ علی پور میں یہ بتایا گیا کہ جی آپ محفوظ ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور یہ صرف عام لوگوں نے نہیں بتایا، حکومت کی مشینری نے نہیں بتایا، بلکہ ہمارے حلقہ NA178 علی پور کے ایم این اے جو ہیں انہوں نے تسلی دی، انہوں نے کہا کہ جی ڈپٹی کمشنر سے بات ہوئی اور علی پور کو کوئی خطرہ نہیں ہے، سب ریلا گزر جائے گا۔ اب لوگ جو ہیں وہ ان کی تسلی کے اوپر آ گئے، اور کچھ دن پہلے ان کے والد نے بھی ایسی تسلی دی تھی۔ وہ الیکٹڈ تو نہیں ہے لیکن بہرحال وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اور چونکہ وہ 40-50 سال تو ان کی صرف
سیاست کا تجربہ ہے تو لوگ اعتبار کر گئے. اس اعتبار کے پیچھے لوگ مارے گئے, ورنہ لوگ انخلا کر جاتے, اپنے جانور نکال لیتے, اپنی املاک نکال لیتے, اپنی قیمتی اشیاء نکال لیتے. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ لوگ پھنس گئے. انہوں نے بمشکل کہیں اپنی خواتین کو باہر نکالا. اب وہ جو پھنس گئے, اب وہ ریسکیو نہیں ہو پا رہے کیونکہ ان کی املاک وہاں پہ ہیں, ان کی قیمتی چیزیں وہاں پہ ہیں. اب وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہمیں نکالا جائے. وہ اونچی اونچی جگہوں پہ بیٹھے ہیں, چھتوں پہ بیٹھے ہیں, کہیں بجلی کے کھمبوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں, کہیں کوئی بند وغیرہ کا کوئی ٹکڑا رکا ہوا ہے وہاں پہ. اب وہ ریسکیو والے جاتے ہیں. ریسکیو والے جو ہے نا, ان کی پالیسی یہ ہے, اور ان کی پالیسی ٹھیک ہے, لیکن اس صورت میں ٹھیک ہوتی جب پہلے سے وارننگ دی گئی ہوتی. ریسکیو والے صرف اور صرف انسانی جانوں کو نکالتے ہیں. وہ 1 کلو آٹا بھی نہیں اپنی کشتی میں رکھنے دیتے. یہاں پہ تو موٹر سائیکلیں, یہاں پہ تو ٹریکٹر, یہاں پہ تو سولر پلیٹس, یہاں پہ تو انورٹر. اور ایک غریب آدمی کا کیا ہے, دیکھیے جس کی 4 بھینسیں ہیں, ایک بھینس کی قیمت 5 سے 6 لاکھ ہے. کون بھینسوں کو ایسے بے یار و مددگار چھوڑائے گا؟ اس کا تو پورا زندگی کا اثاثہ ہے وہ جانور. ہوا یہ ہے کہ اس دھوکے میں جو تسلی کا دھوکہ رہا, اس میں یہ لوگ پھنس گئے. پانی آ گیا اور 95% تحصیل جو ہے اس وقت زیر آب ہے. ایک کیٹاسٹرفی ہے, ایک انسانی المیہ ہے. تھوڑی سی جگہ ہیں جہاں پر ہم نے خیمہ بستیاں وغیرہ لگائی ہیں. میں شکر گزار ہوں جناب عبدالرزاق ساجد صاحب کی یہ تنظیم, یہ اس کا نام ہے المصطفیٰ ٹرسٹ, تو جنہوں نے یہ 100 خیموں کی خیمہ بستی دی ہے, اس کو ہم وہاں پہ مینیج کر رہے ہیں, صبح شام کھانا وغیرہ, میڈیکل ادویات. لیکن میں کوئی مقتدر نہیں ہوں, میں مختار نہیں ہوں. وہاں پہ میرے پاس کوئی مشینری نہیں ہے. وہاں پہ لوگ آسمان کے نیچے بیٹھے, جتنا زیادہ کچھ ہو سکے ہو جائے. لیکن ارباب اختیار کو یہ پتا چلے کہ اصل میں علی پور کے لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے, وہ تھوڑی نظر کرم فرمائیں. سب سے پہلے ان کے لیے ریلیف امیڈیٹلی پہنچائیں. اس کے بعد پھر یہ کہ جو ان کے نقصانات ہوئے ان کا ازالہ کیا جائے, اور اس کی تحقیقات بھی کرائی جائیں کہ ایسا کیوں کیا گیا, ان کو کیوں یہ سزا ملی ہے. تو شاہ صاحب پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ہے؟ نہیں, پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یقیناً کیمپس وغیرہ تو لگے ہیں, وہ مہاجرین کے کیمپس وغیرہ لگے ہیں. لیکن اصل میں وہ مہاجرین کے کیمپس تو اس صورت میں ہوتے ہیں نا کہ انخلا ہوتا ہے, اعلانات ہوتے ہیں, مساجد میں اعلانات ہو جاتے, لوگوں باہر آ جاؤ پانی آنے والا ہے, لوگ اپنے جانور مال لے کے باہر آ جاتے. وہ ریلیف کیمپس میں آ جاتے, بڑے آرام سے یہ چیز مینیج ہو جاتی. اب کسی کا کوئی بچہ بہ گیا ہے, کسی کا بھائی, کسی کا باپ, کسی کی ماں, یعنی لوگ پانی میں بہ گئے ہیں. پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ اموات کے خدشات ہیں. ہر خاندان میں ایک دو ایسے لوگ ہیں جو مسنگ بلیف کلڈ ہیں, یعنی ان کا عطا پتہ ہی نہیں ہے. جب تک وہ مل نہیں جاتے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ زندہ ہیں. تو جانی نقصان آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہوا ہے؟ بہت زیادہ. دیکھیں فصلیں تو ویسے تباہ ہو گئی نا, اس کے بعد جو گھروں میں پانی آیا ہے, گھروں کو جو نقصان ہونا ہوتا ہے وہ تو ویسے ہو گیا. لیکن جو جانور, جو انسانی جانیں, پھر وہ ان کی املاک جو وہ نہیں نکال سکے, لوگوں کی پورے سال کی گندم, یعنی ہر گھر میں آپ دیکھیں 20 من گندم ہے, ہر گھر میں 20-25 من گندم ہے. وہ جو پہلے کی پچھلے وقت کی سٹاک کی ہوئی تھی وہ سب تباہ ہو گئی. مطلب اتنا نقصان ہوا ہے, اس کی میگنینمٹی کو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیا ہے. وہ لوگ جن کے جو پکی چھتوں کے نیچے رہنے والے, گاڑیوں میں پھرنے والے, ان کی عورتوں کے سر پہ اس وقت چادر نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں, آپ اندازہ. شاہ صاحب مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو بڑی بڑی جو NGOs ہیں, جو ویلفیئرز ہیں, وہاں کوئی کام کر رہی ہیں؟ جی بالکل, وہ اب متوجہ ہوئی ہیں جب سے ہم بار بار بتا رہے ہیں. ابھی مسلم ہینڈز والوں سے میرا رابطہ ہو رہا ہے, ابھی تک ہوا نہیں ہے. آپ کے توسط سے میں یہ پیغام اگر وہ سنتے ہیں یا آپ پہنچا دیں تو وہ یہاں پہ کم از کم 200 خیموں کی خیمہ بستی میں بسانا اور چاہتا ہوں. یہاں پہ ایک اور NGO ہے, وہ بھی ادھر گبر ارائی کی ہے کہ یونین کاؤنسل ہے, ادھر میں لگانا چاہتا ہوں. تو میں یہ سارے کام کو مینیج کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ لوگ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں, کچھ اگر ہیلپ کریں. ابھی میں خود بھی اپنی خیمہ بستی 100 خیموں کی وہ ابھی کراچی سے روانہ ہو گئے ہیں خیمے, اور وہ اب انشاءاللہ آج رات کو یا کل صبح کسی وقت پہنچیں گے, پھر ان کو اسٹیبلش کریں گے. میاں خرم شہزاد صاحب, آپ شاہ صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں؟ شاہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, مقامی انتظامیہ AC DC اور جو بھی پنجاب گورنمنٹ کے جو ہے نا دورہ جاتے ہیں, تو اس میں کوئی علی پور کا ذکر نہیں کیا آپ نے. تو کیا مقامی انتظامیہ بھی مقامی لوگوں کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہی؟ دیکھیے مقامی انتظامیہ کا حال یہ ہے کہ سیلاب آنے سے 5 دن پہلے وہ DC صاحب آئے تھے. 3-3 فٹ پانی جو پیٹ کے علاقوں میں آیا تھا, وہاں پر وہ نا چمک چپاکیاں کھیلتے رہے.
وہ اترتے رہے، وہ ٹک ٹاک بناتے رہے، اور وہ کوئی 2-3 بانس اٹھا کے جو ہے نا وہ کاندھوں کے اوپر لے کے آتے رہے، تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص جو ہے نا یہ مینج نہیں کر سکے گا. جو شخص جو ہے نا وہ قلی کی ڈیوٹی کرتا ہے، تو میں نے تو یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ایسے بندے کو جس نے پہلے یہ اس قسم کی حرکت کی، اس کے بعد پھر تسلی دلائی کہ نہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ کیٹاسٹرفی اس شخص کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کو تو کم از کم سیک کر دیا جائے نا. باقی تو چلو عوامی نمائندوں نے دھوکہ دیا ہے، ان کو سیک نہیں کیا جا سکتا، ان کی امپیچمنٹ کا کوئی طریقہ نہیں ہے آئین میں، ورنہ وہ بھی ہم کر لیتے. لیکن اس کو امیڈیٹلی سیک کیا جائے. جو ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کا ضلع ہے، اس میں یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں یہ اصل میں قتل ہے، یہ ان کو دھوکہ دیا گیا ہے، یہ اس کی مس مینجمنٹ ہے. سارے جو وہ ہوتے ہیں ادارے ہوتے ہیں وہ ڈپٹی کمشنر کے انڈر ہوتے ہیں. تو محکمہ انہار بھی ان کے اندر ہے، محکمہ اریگیشن وغیرہ، یہ سارے ان کے اندر ہیں. ان کو اندازہ تھا، بالکل واضح طور پہ اندازہ تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کتنے میگنیٹیوڈ کا سیلاب آ رہا ہے، کتنے کیوسکس آف واٹر جو ہے نا وہ اس کے پیسج کی کیپیسٹی ہے پنجند میں. they miscalculated it. اور اگر مس کیلکولیٹ کیا ہے تو then they should be penalized for it, they should be held accountable for it. یعنی شاہ صاحب آپ کا کہنا یہ کہ انتظامیہ کی بہت بڑی نااہلی ہے. نااہلی بالکل ایسے، بالکل نااہلی ہے. میں کہتا ہوں یہ مجرمانہ غفلت ہے. this is criminal. اچھا اشرف محمد صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں شاہ صاحب سے؟ نہیں، میں شاہ صاحب کو ایک بات، اصل میں کیا ہے کہ وہاں کے مقامی لوگ بھی پوری طرح چوکنا تو ہوں گے، لیکن یہ بڑا المیہ ہے کہ وہ زمین پہ آ گئے بیچارے، جو مالی طور پہ کہیں نہ کہیں کسی پوزیشن وہ تو روڈ پر آ گئے نا، روڈوں پہ آ گئے. اب یہ ہے کہ یہ تدارک تو اس کا اس طرح نعم البدل تو نہیں ہے، لیکن آپ والی بات کہ این جی اوز یا لوگ جو بھی ہیں پوری طرح سپورٹ کریں. اور یہ جانی نقصان تو بہت بڑا ہو گیا، اور یہ اس طرح آسانی سے تو خیر یہ خلا پورا نہیں ہوتا. لیکن مجموعی طور پہ بات یہ ہے کہ انتظامیہ کے علاوہ یہ ہماری یہاں سب جگہ یہ نااہلی تو آپ کو ہر جگہ ملے گی. آپ دیکھیں نا اتنا بڑا سیلاب آپ کے پورے پنجاب میں، آپ کے یہ کے پی کے میں، یہ اتنی لاپرواہی کی بنیاد پہ تو ہوا ہے. ہماری یہ سارے نااہل لوگ ہیں. ہم صرف ایک علاقہ اسپیسیفک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم مجموعی طور پہ جو دیکھتے ہیں تو ہمارا پورا نظام ہی کرپشن اور یہ نااہلی پہ ہی ہے. یہ جو ساری سیاسی بھرتیاں اور سیاسی لوگ ہیں، یہ سارا ذمہ دار ہمارے یہاں کا حکمراں ہی ہے. یہ بالواسطہ طور پہ کہ یہ کیا ہے، ابھی تک آپ دیکھیں نا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس کو جو ہے فوری طور پہ سسپینڈ ہونا چاہیے تھا. لوگوں کی جان اور مال سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں، اسپیشلی جان سے بڑھ کے تو ابھی تک آپ مطالبہ کر رہے ہیں. تو یہ نااہلی ہے کیونکہ ان کو نظر نہیں آ رہا. آپ یہاں بیٹھے ساری چیزیں تجزیہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں تو یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ بالواسطہ طور پہ یہ رونا دھونا، اور پھر اس کے بعد وہ کرپشن جو پیسوں کی شکل میں یا مٹیریل کی شکل میں ملے گی، وہی اس کا ان کا ذریعہ ہے کہ کس طرح یتیموں کا، غریبوں کا مال لوٹو، گورنمنٹ کا مال لوٹو. یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. تو یہ بس المیہ ہے، اور اس پہ کوئی بڑی شدت سے عوام کو جاگنا پڑے گا. میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے شعور رکھتے ہوئے بھی ان چیزوں میں ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور مسلسل یہ 75-77 سال ہماری تباہی کے ہی ہیں. کوئی ایک دن کا ایک بات نہیں ہے، اور ہمیشہ یہ کچھ دنوں کے لیے ہماری ریپیٹیشن ہوتی ہے اسی جوش و خروش کے ساتھ، پھر اپنی دنیا میں مست ہو جاتے ہیں. شاہ صاحب ہیں لائن پر؟ میں بالکل شاہ صاحب مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے کچھ یہ جو بیچارے جو روڈ پر جو آ گئے ہیں ان کے لیے کچھ اعلانات کیے؟ اچھا شہزاد بھائی، بات یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو نا اصل میں یہ حالات کی سنگینی کا بتایا نہیں جا رہا. ڈر کے مارے جو منتخب نمائندے ہیں وہ سی ایم صاحبہ جلال وہ یہاں پہ نہیں ہوا. جو ہماری سی ایم صاحبہ ہیں پنجاب کی، وہ تشریف لائیں جلال پور پیروالا میں، ان کے ایم این اے نے ان کو مدعو کیا، وہ آ کے دیکھ کے گئی. ان کو اصل میں علی پور کے بارے میں بتایا ہی نہیں جا رہا. اس وقت میں اس نیشنل میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں، وزیر اعظم صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، میں وزیر اعلیٰ صاحبہ کو بتانا چاہتا ہوں، میں ارباب ہائی اقتدار کو بتانا چاہتا ہوں، میں چیف جسٹس صاحب کو، میں چیف آف دی آرمی اسٹاف کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ علی پور اس وقت بے پناہ بد انتظامی کا شکار ہے، اور یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ لوگ بتا نہیں رہے، یہ سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں. یہاں پہ انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں. 2 دن ہو گئے وہ بندوں پہ بیٹھے ہیں، ان کے اوپر پینے کا پانی نہیں ہے، ان کے پاس غذائی قلت ہو رہی ہے، اور وہ نہیں آ سکتے اپنے گھر چھوڑ کے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ریلیف کا کام تو بعد میں شروع ہوگا. یہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں یہ پھر اپنے من پسند لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور خبروں کو اپنے نہیں جاتے. وہ تو بات کی کہانی ہے نا، وہ تو ہم اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ آپ کی تحصیل میں بھی تو ڈپٹی
कमिश्नर था, अगर सारे ही नाअहल होते, उमूमन है, सही फरमाया है ये तज्जिया निगार आपके साथ बैठे हैं, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ, उमूमन ऐसे ही है, लेकिन वो साथ वाली तहसील के डिप्टी कमिश्नर ने, मुल्तान का जो डिप्टी कमिश्नर है, क्योंकि वो जलालपुर पीरवाला की तहसील जिला मुल्तान की बनती है, उन्होंने उनको निकाल दिया। हमारा डिप्टी कमिश्नर जो था, इसने, और ये जो हमारा मुंतखब नुमाइंदा है MNA जो है, इन्होंने, इससे पहले इनके वालिद ने, इन 3 लोगों ने मिल के तसल्ली दी है और बताया है अपने इंटरव्यूज में जो रिकॉर्डेड हैं कि जनाब कोई खतरा नहीं है, आप बिल्कुल सो जाएं। लोग इनकी बातों में आके आराम से सो गए। वो पानी का शोर निकला, जब लोगों के बिस्तर जो थे ना वो पानी के अंदर उछलने शुरू हुए तो उनको ख्याल आया कि यार ये क्या हो गया। फिर जो उठे तो किसी की माँ पानी में बह गई, किसी का बच्चा पानी में बह गया। वो रात के अंधेरे में पता भी नहीं चल रहा था, कहीं पे सांप निकला तो कहीं पे बिच्छू ने काटा, क्योंकि ये हशरातुल अर्ज भी निकल आते हैं, जमीन में होते हैं। हुजूर, ये यहाँ पर बहुत लोग जो आ गए हैं महफूज मकाम पर, उनकी तो किसी न किसी तरीके से दाद रसी हो रही है, चाहे वो हुकूमत पंजाब के कैंप हों या वजीर आजम रिलीफ प्रोग्राम के तहत हों या मुख्तलिफ NGOs को चला रही हों, और कुछ इनफरादी तौर पे भी लोग मदद कर रहे हैं। लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए। बिलखुसूस इसी जिले की एक तहसील है, तहसील जतोई, वहां के लोगों ने इनफरादी तौर पर यह किया है कि सैलाब ज़दगान को अपने घरों में डाला है, उनकी औरतों को अपने घरों में लेके गए। ये एक बहुत जबरदस्त मिसाल है। लेकिन जो फंसे हुए हैं पानी के अंदर, वो एक बहुत, यहाँ पर कम से कम भी 2000 कश्ती की जरूरत है जो मुसलसल इन लोगों को मैनेज करे, वहां पर इनको खुराक दे। वहां पर अब लूट मार का सिलसिला शुरू हो गया है। वो दरियाए सिंध के पार से, वो राजनपुर के जिले से, वहां से कश्ती वाले आते हैं, लोगों के घरों के अंदर से कीमती सामान, सोलर, इन्वर्टर और वो चीजें सामान लेके वो चोरी चकारी और डाका जनी वाला सिलसिला शुरू हो गया। मौलाना हाजी साहब, सैयद जावेद सैयद कादमी शाह साहब हमारे साथ लाइन पर हैं अलीपुर से, क्या पूछना चाहेंगे आप? अलीपुर के हालात से मुकम्मल आगाह हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। क्योंकि हमारा वो फील्ड यही है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी ऐसे मामलात होते हैं, हम अपनी मदद आपके तहत पहले पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस वक्त तो बहुत चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पर। जी हाँ, बहुत ज़्यादा अलीपुर के अंदर, खुसूसन जो है अलीपुर का तकरीबन 90% इलाका जो है डूब चुका है। लेकिन वो कह रहे हैं स्कीम साहब को पता ही नहीं है, अलीपुर किसी को पता नहीं है। हकीकत है, सबसे पहले वहाँ पर जो खानकाहों वाले हजरात हैं, मदारिस, मसाजिद वाले, इन्होंने दरवाजे खोले हैं। अलीपुर शहर के अंदर एक बहुत बड़ा जामिया है, जामिया हुसैनिया, उन्होंने अपने मदरसे की छुट्टी करके गेट खोल दिए। पहले दिन से लेकर आज के दिन तक वो रोज़ाना वहाँ पर इनको जो मुतासिरीन है सबको अपने मदरसे में ठहराया, मस्जिद में ठहरा रहे हैं, उनको अपनी तरफ से खाना खिला रहे हैं। अभी तक कोई उनसे पूछने वाला नहीं है, यानी कोई भी सरकारी ओहदेदार वहाँ पर नहीं आया है। इसी तरह जलालपुर के अंदर, जलालपुर का 90% इलाका डूब चुका है। पूरी तहसील जो है ना बिल्कुल पानी के अंदर तैर रही है। अल्लाह अकबर। तो वहाँ पर भी जैसे शाह साहब फरमा रहे थे कि वजीर आला साहब आई हैं, तो वो आई, उन्होंने अपनी तकरीर की और ऐलान किया और चली गई। तो वहां पर कल हामिद मीर साहब वहां पर गए हुए थे। हामिद मीर साहब वहां का इंटरव्यू ले रहे थे लोगों से कि 30-30 हजार रुपए 1122 वाले, यानी जो सरकारी इमदादी कश्तें चल रही हैं, वो 30-30 हजार रुपए ले रहे हैं फैमिली को बाहर निकालने के लिए। और जिनके पास 30 हजार नहीं है, 25 हजार नहीं है, तो वो वहीं डूब रहे हैं, उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बाकायदा हामिद मीर साहब ने दिखाया है प्रोग्राम के अंदर कि उन्होंने कश्तें खाली खड़ी हुई हैं, लेकिन कोई वहाँ इमदाद के लिए जाने वाला नहीं है, ले आने वाला नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, हुकूमत वक्त का काम होता है पहले से आगाह करना, पहले से। शाह साहब यही तो बता रहे हैं कि हमें आगाह ही नहीं किया, तो आगाह भी नहीं किया, अब चले नहीं किया। अब जब एक आफत आ गई है, अब उसको संभालना तो हुकूमत का काम है। तो सर वो बाढ़ से जब फंड आएगा उसके बाद अच्छी तरह संभालेंगे ना। वो तो फंड जब आएगा तो वो जो मर चुके होंगे उनको देंगे, उनके वरसा को देंगे। जो अभी मर रहे हैं, असल तो मकसद है उनको बचाना। इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसे शाह साहब फरमा रहे हैं कि अगर लोग अपने घर छोड़ते हैं, घर छोड़कर इन कैंपों में आते हैं, तो कैंपों में सिवाय स्कूल की 4 दीवारी के अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। ना खाने पीने का है, ना पीने का पानी है, ना खाने का कुछ है। फिर पीछे भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है हुकूमत का कि वहाँ अगर वो घर छोड़कर आते हैं तो वहाँ पर चोरी चिकारी नहीं हो। वो अगर घर छोड़ते तो उनका कीमती सामान जो बच्चा कुचा होता है वो फिर कश्तों में ही जाकर चोरी हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो हमारे अगर हुक्मरान पहले उन्होंने इंतजामात नहीं किए,
اب جو لوگ وہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں ان کی معاملت کریں. دیکھیں ہر علاقے میں لوگ خود بتاتے ہیں کہ ہمیں کون ریلیف دے رہا ہے, کون ہماری مدد کر رہا ہے. اگر وہ کوئی مولانا حاجی صاحب دیکھیں کل تو آیا نہیں نا, اس کو بھی دن ہو گئے نا, دن گزر گئے, لیکن انتظامیہ پتہ نہیں کہاں پر ہے. لیکن ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, اور ہمارے دیکھنے والوں سے میں یہی کہوں گا کہ ہم نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی آج ہم نے سیلاب زدگان کے لیے یہ ٹرانسمیشن کی ہے. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے سید جاوید سعید قادری شاہ صاحب جو کہ تحریک بقائے اسلام کے آپ چیئرمین ہیں, اور آپ ہمارے ساتھ علی پور سے آپ لائن پر ہیں. تو ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی نشریات, پروگرام بزم عقیدت, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور آج کی ہماری جو خوبصورت نشریات ہے, ہم بات کریں سیلاب زدگان کی ہمیں کس طرح مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, ہمارے مسلمان بھائیوں کی ہمیں کس طرح مدد کرنی چاہیے. تو میرے ساتھ شہزاد صاحب موجود ہیں. میں شہزاد صاحب یہ بتائیں پاکستان میڈیا کونسل کیا کر رہی ہے. دیکھیے پاکستان میڈیا کونسل بنیادی طور پر صحافیوں کی تنظیم ہے, اور صحافیوں کی ویلفیئر کے لیے اور ان کے ایشوز پہ بات کرتی ہے. لیکن یہ سیلاب جو ہے یہ نہ دیکھ رہا ہے کہ صحافی ہے, نہ دیکھ رہا ہے کوئی پرائیویٹ ہے, انسان کوئی جانور بھی جو ہے نا محفوظ نہیں ہے اس سیلاب. لیکن پاکستان میڈیا کونسل قصور کے علاقے گنڈا سنگھ میں اور دیگر علی پور کے علاقے میں بھی اپنی مدد آپ کے تحت راشن اور پینے کا صاف پانی جو ہے وہ دستیاب, وہ ان کو جو حکومتی سطح پہ جو وہاں پہ وہ سہولیات کا فقدان ہے وہ فلفل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور جتنے بھی صاحب ثروت لوگ ہیں, جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں, پاکستان میڈیا کونسل کے توسل سے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ خدارا یہ آپ اپنی پوزیشن بھول جائیں. یہ عارضی پوزیشن ہے, یہ سیاستدان ہونا, یہ کاروباری ہونا. آپ جہاں تک ہو سکے, جہاں ممکن ہو سکے, جو لوگ وہاں پہ پریکٹیکلی موجود ہیں, آپ ان کے ہاتھ یا مقامی انتظامیہ کے ہاتھ ان کی جو جوڑیں. مقامی انتظامیہ دیکھیں ہم جیسی لوگ ہیں نا, ایسا تو نہیں کوئی انتظامیہ کوئی ہم نے باہر سے منگوائی. مقامی انتظامیہ بھی وہاں کے مقامی لوگ ہیں, اگر وہ نااہل ہیں تو ہمیں ان کا گریبان جھنجھوڑنا چاہیے, پکڑنا چاہیے. پاکستان میڈیا کونسل بھی اسی جذبے کے, قومی ملی جذبے کے تحت ان لوگوں کی امداد کر رہی ہے. ان کو راشن روزانہ کی بنیاد, اس کا کوئی فوٹو سیشن نہیں ہے, کوئی ٹک ٹاک نہیں ہے, کوئی ہم اس کی تشہیر نہیں کر رہے, ماں سوائے یہ بتانے کے خدا کے لیے, جیسے ابھی حضرت صاحب نے فرمایا کہ چوریاں ہو رہی ہیں. اب چوری اگر ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں حکومتی یا پولیس کا کردار اس میں کوئی نہیں ہے. اس وقت ہر بندہ پریشان ہے. اگر آپ پنجاب میں دیکھیں یا ابھی سندھ میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کراچی میں سب سے بڑا ایشو اس وقت ٹریفک جام کا ہے. کیوں؟ ہماری دو ندیاں جو ہیں, چاہے وہ اپنا لیاری ندی ہو یا یہ والی ملیر, تو یہ سب سے بڑا ایشو ہمارا اپنا ہے کہ باسیت قوم ہم کر کیا رہے ہیں. ہمیں بھول جانا چاہیے کہ ہم کس کس شعبے سے وابستہ ہیں, بلکہ ہم انسان ہیں. تو انسانیت کے ناطے جہاں ہو سکے, چاہے وہ خانگاہیں ہوں, چاہے وہ سکول ہوں, پرائیویٹ ہوں یا سرکاری ہوں, ان کو کھول دینے چاہیے دروازے اپنے گھر کے. پاکستان میڈیا کونسل نے ہمیشہ انسانیت کی بات کی ہے, انسانیت کی بقا کی بات کی ہے. اور ان لوگوں کے لیے اگر کوئی میری آواز سن رہا ہے جس تک ابھی تک کھانا, راشن, پانی صاف نہیں پہنچا, آپ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایز سون ایز پاسبل آپ کے علاقے میں وہ چیزیں آپ کو مہیا کریں. اور جتنے بھی صاحب ثروت ہیں وہ یہ چاہے کراچی سے بلانگ کرتے ہیں, کے پی سے کرتے ہیں یا پنجاب سے کرتے ہیں, ان سب کو ایک مٹھی ہو جانا چاہیے. سی ایم صاحبہ آپ کو میں گزارش کروں گا, آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ 5 لاکھ بڑے جانور کا اور جو چھوٹا جانور ہے 50,000, اور آپ نے جو ہے نا دیگر کے یہ اعلانات کیے ہیں. خدا کے لیے اعلانات ابھی نہیں کریں. ابھی آپ صرف اور صرف کھانا اور صاف پانی اور ان کو ریسکیو کرنے کا, جیسے حضرت صاحب نے کہا کہ 30,000 وہ ریسکیو 112 والے لے رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ جو سب سے بہترین ادارہ ہے 112 جیو پہ یہ بات آئی جی, ہے. اگر وہ بھی یہ چیزیں دیکھیں, انفرادی طور پہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, اگر کوئی ایک کا دکا ایسا معاملہ ہے, ہم بھی فیلڈ میں ہیں, ایسا ہمیں نظر نہیں آیا, لیکن اگر اسپیسیفکلی یہ کہیں کسی علاقے میں ہوا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے کہ فل فور ایکشن لیں. کیونکہ 1122 میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کی بہترین سروس, اور جہاں پہ ہم کسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اگر انفرادی طور پہ کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی صلاح ضروری ہے. بالکل صحیح. اور جیسے ہماری سندھ پولیس, جی بالکل ماشاءاللہ ہماری بالکل ایسی. تو بہرحال سلسلہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں
اور چاہے آپ سرکاری ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، صحافی ہیں، اور بالخصوص میں صحافیوں سے گزارش کروں گا، اپنی برادری اپنے قبیلے سے گزارش کروں گا کہ آپ حقائق پر مبنی ٹک ٹاک چھوڑ دیں، ٹک ٹاک نہیں بنائیں، حقائق پر مبنی رپورٹنگ کریں. اگر آپ کا چینل، آپ کا ادارہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتا، آپ کے پاس ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ اس پہ خدارہ وہ حقائق دکھائیں جو حکام بالا تک یا جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان تک نہیں پہنچ رہے. مقامی انتظامیہ ہو سکتا ہے غفلت کا شکار ہو، اے سی ڈی سی وہ گڈ ول کے چکر میں اور اپنی وہ جو الرٹ جاری شاید وہ کسی پروٹوکول میں لگے ہوں، مصروف ہوں، تو وہ نہیں کر سکتے، نہ کریں. نکلے ہوئے نا باہر. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ وہ حقیقی رپورٹنگ کریں، ہم تک پہنچائیں. ہم انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو سکے گا ایز سون ایز پاسبل آپ تک کھانا، صاف پانی اور انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا لوگوں کو ریسکیو کریں گے. اچھا اشرف بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی چیز ظاہر ہے ہمارے پاس تو سارے معاملات ہیں نا، پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی سیلاب آنے والا ہے، کتنی طاقت کیا اس کا پریشر ہے، کیا معاملہ ہے، تو ہماری انتظامیہ کیوں پہلے آگاہ نہیں کرتی؟ اصل بات یہی آ رہی ہے، جیسے ابھی کرنل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے ان لوگوں کو آخر تک یہی تسلی دی گئی کہ یہاں پہ کچھ آپ نہیں سو جائیں، سکون سے سو جائیں. دیکھیں عام آدمی تو بیچارہ اویئر نہیں ہے، یہ انتظامیہ ٹیکنالوجی سارا جو ہے محکموں کے پاس ہے، تو وہ کمیونیکیشن وہ پروپر. دیکھیں انڈیا سے جب سیلاب کا سلسلہ تھا تو انڈیا نے تو ہمیں بعد میں بتایا، لیکن ہمارے ادارے پہلے سے ہی محسوس کر رہے تھے کہ ہمیں یہ پریشر آنا ہے پانی کا. تو جو کچھ انتظامیہ اس وقت کر سکی وہ لوگوں کا اگر انخلا ہو جاتا تو یہ انسانی جانیں بچ جاتی. اس میں دیکھیں ابھی جو ہو چکا نا، آگے جو بات کر رہے ہیں نا، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ دیکھیں ہمیں خیموں کی ضرورت ہے، ہمیں مچھردانیوں کی ضرورت ہے، ہمیں خشک خوراک کی ضرورت ہے. یہ شاہ صاحب بتائیں گے نا، شاہ صاحب وہاں پر موجود ہیں، شاہ صاحب کیا ضروریات ہیں وہاں پر؟ یہی ضروریات ہے. اور کافور یہ آپ کے مچھردانیوں، اور پھر یہ آپ کے یہ جو سانپ کے اور زہریلے جانوروں کاٹنے کا، یہ 7-8 چیزیں بڑی کامن ہیں. یہ جہاں بھی ہم سندھ میں بھی پچھلے ٹائم ہم کرتے رہے ہیں تو دیکھیں خشک خوراک میں آپ کے پاس چنا ہوتا ہے یا بسکٹس ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ مچھردانیاں بہت ضروری ہے، بہت مچھر ہوتا ہے اور اسکن کی بیماریاں ہوتی ہیں. پھر آپ کے ساتھ یہ خیمے زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے تاکہ لوگ اپنے بے پردگی نہ ہو، لوگوں کو سیف اینڈ سیکیور ہو. ابھی بارشیں بھی چل رہی ہیں مختلف علاقوں میں، تو ان سب چیزوں میں یہ 5-6 چیزیں بڑی کامن ہیں. پانی کی ضرورت ہے، دیکھیں پکا یہ نہیں سکتے، اگر کوئی آٹا چاول یا کچھ لے کے جاتا ہے تو ان کو خشک خوراک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ خیموں کی ضرورت ہے، چادروں کی ضرورت ہے، دریوں کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں بڑی کامن ہیں. اور یہ مچھردانیوں کی ضرورت ہے. پھر آپ کی اسکن کی جو ڈیزیز ہیں، اسپیشلی آپ کی جو بھی چلیں گی بیماریاں، اور یہ آپ کا مچھر کے لیے، آپ کے یہ ماسکیٹوز کے لیے یہ کافور سب سے سوٹ کرتا ہے، جس کا دھواں جو ہے بہت حد تک بہت ہی زیادہ یہ ہم نے دیکھا ہے، ہاں فائدہ مند ہے. تو یہ بہرحال ان چیزوں کی بے حد ضرورت ہے. اور ابھی جہاں پہ بھی ہم لوگ بھی اشرف بھائی ہم شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں نا کہ وہ کیا ضروریات ہیں. شاہ صاحب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آواز لاہور میں گونجے، جہاں پر پنجاب کی حکومت کا وہ دارالخلافہ ہے، اس کے علاوہ اسلام آباد میں گونجے. آپ کا جو مین نیوز ہیں، میں میٹرو 1 سے بھی اور چینل 5 سے بھی اور دیگر مین سٹریم میڈیا چینل سے کہتا ہوں کہ وہ اپنی خبروں میں اس چیز کو اٹھائیں. جلال پور پیروالا سے زیادہ بڑی افتاد آن پڑی ہے علی پور کی. یہ ایک انسانی المیہ ہے، اس کو آفت زدہ تحصیل قرار دیا جائے. جب یہ آفت زدہ تحصیل قرار دی جائے گی تو بہت سارے فیض ایسے ہوتے ہیں جو سرکار کی طرف سے آ جاتے ہیں، انٹرنیشنل این جی اوز کی طرف وہ متوجہ ہو جاتی ہے. آپ بی بی سی، سی این این، الجزیرہ ان کو متوجہ کریں، وہ یہاں پہ آئیں، اپنی ڈی ایس این جیز بھیجیں. سی فار یور سیلف، خود دیکھیے کہ کیا ہے. ہاں صحیح بات. جہاں تک بات ہے چیزوں کی تو یہ 3 چیزیں ہیں. ایک ہے امیڈیٹ سٹیپس ہیں، پھر یہ ہے شارٹ ٹرم اینڈ پھر لانگ ٹرم. تو امیڈیٹ سٹیپس میں سب سے پہلے یہ ہے، یہ امیڈیٹ سٹیپس میں یہ 2 پرونگ اسٹریٹجی ہے. ایک یہ ہے کہ مینیج دا وکٹمس جو کہ آلریڈی سیف جگہ پہ آ چکے ہیں، ان کو جو افیکٹیز ہیں، اور ایک وہ جو ابھی ریسکیو نہیں ہوئے ہیں یا ہونا نہیں چاہ رہے ہیں، وہاں پہ ہیں، ان کو مینیج کرنا، ان کو خوراک دینا، ان کو کھانا پینا دینا. یہ جو 2 پرونگ اسٹریٹجی ہے یہ امیڈیٹ سٹیپس میں ہے. تو یہاں جو کیمپس ہیں ان کے اندر فیومیگیشن مشینز ہیں، اس کے اندر یہ واٹر فلٹریشن کا حساب کتاب ہے. اگر یہ منی واٹر فلٹریشن بھی لگا دیا جائے تو زمین پمپ سے کچھ سولر سسٹم وغیرہ لگا کے جو سبمرسیبل پمپس ہیں، وہ تاکہ پانی جو ہے نا وہ زمین سے کشید کر کے وہ آپ کو ڈیپینڈنسی نہ رہے کہ یار پانی کہاں سے آئے گا. جو واش رومز ہیں یہ ان کے کلینلینس کی جو بنے بنائے جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں پری فیب
میٹل شیٹ جن کے درمیان میں فوم ہوتا ہے، اس طرح کے اگر واش رومز وغیرہ وہ ادھر جو ہے نا وہ دیے جائیں، جو آلریڈی اسٹیبلشڈ کیمپس ہیں وہاں پر دیے جائیں، اور واٹر سپلائی، پینے کا الگ پانی، دھونے کا یہ حساب کتاب ان کو کیا جائے، ان کو کھانے پینے، ان کو لباس، کپڑے نہیں ہیں لوگوں کے پاس تو لباس، اور لباس بھی ایسے لوز جیسے ٹریک سوٹس ہو گئے، لوز ٹی شرٹس ہو گئیں، تو اس طرح کی چیزیں جو خواتین اپنے چادروں کے نیچے بھی پہن سکتی ہیں، مرد یہ ٹریک سوٹس وغیرہ پہن کے، سائز کا بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، وہ پہن کے کام کاج کر سکتے ہیں، آ جا سکتے ہیں۔ اچھا جوتوں کی ضرورت ہے، جیسے یہ ربر شوز ہیں، یہ ہے، اس طرح کے جو ہے نا وہ جوتے وغیرہ ان کو پہنچا دیے جائیں۔ خیموں کی، مچھردانیوں کا ذکر ہو گیا۔ اچھا اب جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو پکے پکائے کھانے کی ضرورت ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں خشک جگہ پہ، ان کو ڈرائی راشن بھی دیا جا سکتا ہے، وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک پوری ایریل ریکی کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ کیا کیا ہے۔ اس وقت ایک توجہ مبذول ہو جائے، پورا کا پورا پاکستان اس وقت علی پور کی طرف متوجہ ہو جائے تو کہیں جا کے ہم انسانی جانوں کے مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں قبریں جہاں پر زیر آب ہیں وہاں پہ لوگ لاشیں کہاں پہ لے کے جائیں، انہوں نے گھر میں سنبھال کے ٹانگ سے باندھ کے رکھی ہوئی ہے کہ یہ میری بیوی کی لاش ہے، جب پانی نیچے اترے گا تو اس کو زمین کے حوالے کروں گا۔ آپ ذرا اندازہ کریں اس شخص کے دل پہ، اس گھر پہ اللہ اللہ۔ مولانا ہادی صاحب ہمیں کس طرح ان کی مدد کرنی چاہیے جس طرح بھی شاہ صاحب نے بتایا؟ جی ہاں، دیکھیں میرے شہزاد بھائی، میٹرو ون چینل کے تھرو میں آپ کے توسط سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ اہل خیر حضرات اس وقت حکومت اپنی جگہ پر کر رہی ہے، کرے گی، وہ اپنے ان کی ایک اپنا سسٹم ہے، وہ اپنے سسٹم سے ہٹ کر نہیں کر سکتے۔ تو ہم اہل خیر حضرات پاکستان کے اندر جو عموماً ہمارا کراچی جو ہے سب سے آگے ہوتا ہے، ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے ہر آفت میں۔ تو اس وقت بھی الحمدللہ میں رات کل کے دن سے ابھی تک کہ آپ کو دکھا سکتا ہوں جن لوگوں نے ہمارے توسط سے علی پور، جلال پور، اپنا ربوہ، چنیوٹ، جھنگ کے مضافات، جہاں جہاں سیلاب ہیں وہاں الحمدللہ ایسے لوگ جو دیندار طبقہ ہے، جو بغیر کسی لالچ کے خالص اللہ کی رضا کے لیے، خدمت خلق کے لیے وہ تعاون کر رہے ہیں، وہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت مدرسوں والوں نے اپنے دروازے کھول دیے، وہ جتنا ان کے پاس ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ نہیں ہو سکتا اہل خیر حضرات نمبر لیں، آپ کو میں پوری لسٹ دے دوں گا، ہر علاقے میں نمائندے موجود ہیں، شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کے شاہ صاحب کو بھی پورا تعلقات ہیں۔ تو جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں اس وقت عملی طور پر میدان میں تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، ویلفیئر ہیں، کام کر رہے ہیں، ہم ان کے معاون بنیں، خود جا کر بھی ان کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی ہم ان کو پیسے بھی بھجوا سکتے ہیں، راشن بھی بھجوا سکتے ہیں، یہاں سے ہم خیمے بھی، ضروریات کی تمام اشیاء بھجوا سکتے ہیں، یہاں سے روزانہ بسوں کی سروس چل رہی ہے، ٹرکوں کے ذریعے بھی مال جا رہا ہے، تو باحفاظت جن علاقوں میں ہے وہاں ہم اپنی امانتیں بھیج سکتے ہیں۔ تو میں تمام اہل خیر حضرات سے درخواست کروں گا، اپیل کروں گا کہ حکومت اپنی جگہ پر وہ کام کرے گی، وہ کرتی رہے گی، لیکن ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے خیر الناس من ینفع الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے کام ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم اپنے ان مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت کسی بھی آفت میں ہیں ہم آگے بڑھیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے ساتھ ہر ممکن مدد کریں، ہر ممکن تعاون کریں۔ اگر ہم 1000 روپے کا تعاون کر سکتے ہیں 1000 کا کریں، 10,000 کرنا چاہیں 10,000 کا، جو استطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدار کی کوئی تعین نہیں ہے، اگر آپ کی استطاعت ایک کھجور دینے کی ہے تو وہ آپ دیں، اور اگر آپ کی استطاعت ایک پہاڑ کے برابر دینے کی ہے وہ دیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اخلاص کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت ہمیں سب سے پہلے انسانیت ہے، ہمارے سامنے کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، ہم اس وقت بحیثیت پاکستانی ایک قوم ہیں، تو ہم بحیثیت ایک قوم ہو کر جس طرح سابقہ ادوار میں ہمیشہ ہم ایک قوم ہو کر کھڑے ہوئے، جب بھی کوئی آفت آئی پاکستان میں، پاکستان کے کسی کونے میں ہم سب ایک ہو کر کھڑے ہوئے، اس وقت بھی ہمیں ایک ہو کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، بجائے ہم تنقید کرنے کے ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنا حصہ شامل کریں۔ اپنی جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے نوجوان ساتھی ہیں، اسامہ رحیم، آپ ان کی خدمات دیکھیں، پہلے دن سے لے کر ربوہ میں
चनाब नगर के अंदर दिन रात वो वहाँ पर लगे हुए हैं। अलीपुर के अंदर मौलाना जवाद हकानी है, आप मेरे से भी बहुत कम उम्र है, भी करना जी हाँ, तो माशाल्लाह मौलाना जवाद हकानी भरपूर दिन रात एक काम कर रहे हैं। इसी तरह जलालपुर पीर वाले के अंदर हाफिज मुख्तियार साहब है, दिन रात लगे हुए हैं, वहीं घर में पका रहे हैं, पकाकर अपना हाई रूफ के अंदर तकसीम कर रहे हैं। तो रहीमिया खान के अंदर भी इसी तरीके से मौलाना माविया साहब और जुबैर साहब काम कर रहे हैं। तो ये सारे वो लोग हैं जिनके जो खुद अपनी मदद आपके तहत निकले, जब निकले तो अल्लाह ताला ने उनका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो भी ग्रुप वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो भी वेलफेयर इदारे काम कर रहे हैं, दीनी मदारिस काम कर रहे हैं, उनके साथ हम खड़े हो जाएं। चाहे हुकूमती अरकान हैं वो भी उनके साथ खड़े हों, ताकि जो बंदा काम कर रहा है उसका हम हाथ बढ़ाएं, बजाय इसके कि मैं अपना फोटो खिंचवाने के लिए वहां पहुंचूं और वो वहां पर खर्चा करूं। तो उससे बेहतर ये है कि हम उनको पहुंचाएं जो बंदे वहां पर काम कर रहे हैं। तो मैं तमाम अहलियान पाकिस्तान, खुसूसन अहलियान कराची, अहले खैर हजरात को इस तरफ मुतवज्जह करूंगा कि आप शहजाद भाई से तमाम इलाकों के नंबर भी ले सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सिस्टम बना रहे हैं। रात भी मेरी शहजाद भाई से बात हुई है कि इस वक्त ज़रूरत है हम अपने चैनल के प्लेटफार्म से और जद्दा फाउंडेशन के प्लेटफार्म से हम एक भरपूर पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ सैलाब आया है, या जिस तरीके से सिंध के अंदर अब सैलाब दाखिल हो रहा है, अब सिंध में भी कोई खास इंतजामात नहीं किए जा रहे। अब सिर्फ बताया जा रहा है कि यहाँ तक पहुँच गया पानी, यहाँ तक पहुँच गया। जिस वक्त बंद टूटने शुरू होंगे फिर लोगों की यही कैफियत जो वहां पर हो रही है वो यहाँ पर होगी। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। तो हमें बजाय इसके के पहले ऐलानात करने के हम उसके लिए इंतजामात करें। और जहाँ पर ये आफत आ चुकी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस शरीफ है कि कोई मुसीबत मांगे नहीं, जंग मांगे नहीं, जैसे मौत मांगे नहीं, मौत मांगे नहीं, आ जाए तो सब्र करें और इसके साथ उस इस्तिकामत से काम लें। तो इसलिए अब एक मुसीबत आ गई है, एक मुश्किल आ गई है। अब हम एक मुस्लिम जसद वहद, एक जिस्म के मानिद हैं, हम सब एक जिस्म के मानिद हैं। अब जिन लोगों के ऊपर ये आफत आई है, जो इस वक्त मुश्किल हालात में हैं, हम उनके साथ खड़े हो जाएं, हम उनकी मदद करें। आज अगर हम उनकी मदद करेंगे, कल वो हमारी मदद के लिए खड़े होंगे, सिला भी मिलेगा, दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। मैं शाह साहब, हादी भाई, शाह साहब से पूछना चाहता हूँ कि शाह साहब मुखय्यर हजरात से क्या अपील करना चाहते हैं? पहले तो ये लक्के हसनैन साहब जिनकी ये मुस्लिम हैंड्स ये तंजीम है, मैं इनकी तवज्जो इधर मबजूल कराना चाहता हूँ कि प्लीज आप इस तरफ तवज्जो करें। आप लोगों का अभी तक कोई सिग्नेचर इधर नहीं आया और मुझे पता है कि आप लोग चाहते हैं, लेकिन चूंकि आप लोगों को बताया ही नहीं जा रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आया ही नहीं जा रहा। दूसरी बात यह है कि मैं हाजी हनीफ तैयब साहब की अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी को इस तरफ मुतवज्जो करूंगा कि वो जल्द अज जल्द कुछ सामान, हम यहाँ पे बैठे हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए, आप आके देख सकते हैं, आपके बंदे आके देख सकते हैं, वो खुद आके लगाए, सद बिस्मिल्लाह। उनको कोई असिस्टेंट चाहिए, सद बिस्मिल्लाह। वो अगर हमारे हवाले करना चाहें तो मेरा यहाँ पे तहरीक बक़ाए इस्लाम का एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हम वो मुकम्मल तौर पे उनको वो बना के, जैसे वो आके देख लें। अभी ये भी तो अल-मुस्तफा ट्रस्ट वालों ने ये लगाया है सारा, इसको पूरा हमने मैनेज कर दिया है, इसका हिसाब किताब कर दिया है, तो ये बेहतरीन काम करे। और भी जो दीगर है, दूसरा एक मुखय्यर हजरात से ये है कि मैं ज़ाती तौर पे भी कुछ वो लगा रहा हूँ। मैंने 100 खैमों की एक बस्ती जो है ना वो बसाई है, तो अभी मजीद खैमे वगैरह हमारे इमरान उद्दीन सईदी साहब तहरीक बक़ाए इस्लाम कराची के सदर हैं, उनको मैंने कहा है, वो भेज रहे हैं मुझे सामान वगैरह। अब जाहिर बात है जितने पैसे होंगे हमारे पास, जितना सिस्टम होगा वो हम उस तरह से वो कर लेंगे, जितनी बेहतर चीजें आ जाएंगी, जितना ज्यादा हमारा हाथ खुला होगा तो हम कर लेंगे। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूं अगर 100 लोग ऐसे मिल जाएं मुझे कि जो 1-1 लाख रुपया दे सकें, तो यकीनन ये 1 करोड़ रुपया कुछ ना सही ये इन लोगों के 1 महीने की कफालत बड़े आराम से कर लेगा। हम इसको ऐसे मैनेज करेंगे, हमने तंदूर वहां लगा दिए हैं, हम खाना वहीं पर पका रहे हैं, जो सैलाब ज़दगान है उन्हीं में से हम पकाने वाले, उन्हीं में से हम ये मैनेज करने वाले, उन्हीं के अंदर से, तो वो ऐसे मैनेज किया जा रहा है ताकि उनको अपना घर लगे कि भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसे सिस्टम बना रहे हैं। तो किबला आप जितना कोई इस वक्त कर सकता है ना वो करे। मेरा नंबर आपके पास है, अगर कोई मुझे इस काबिल समझता है तो यू हैव माई अकाउंट नंबर। अगर कोई आपको कोई और खुद करना चाहता है
میں اس کے ساتھ دینے کے لیے جو فیسیلیٹیشن اس کو چاہیے. فلٹرڈ واٹر کے لیے ہمیں پلانٹس چاہیے, ہمیں فیومیگیشن مشینز چاہیے, اینٹی مسکیٹو یا اینٹی ریپیلنٹ وہ لگا. اتنی گرمی شدید ہے کہ مسکیٹو ریپیلنٹ نہیں لگایا جاتا, جو مچھروں والا تیل ہے وہ جسم پر نہیں لگایا جا رہا. اتنی شدید یہاں پہ گرمی ہے کیونکہ دریا ہے نا, اس کا اب سٹ رہا ہے, اس کا وہ زمین کی گرمی نکل رہی ہے, تو وہ وجود کے اوپر لگائیں تو وہ دانے بنتے ہیں, وہ عجیب سے. پھر ادویات کی ہمیں ضرورت ہے, وہ ہمیں لوکل مارکیٹ سے اویلیبل ہیں, ہم نے وینڈر سے رابطہ کیا ہوا ہے. لیکن اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایوان ہائے اقتدار میں ہماری دہائی پہنچ جائے. ہاتھ جوڑتا ہوں شہزاد سعیدی صاحب, یہ جو بڑے بڑے ایوان بیٹھے ہیں ان میں بتایا جائے کہ یہاں پہ کتنا بڑا یہ چھپا رہے ہیں منتخب نمائندہ یا انتظامیہ, یہ اس کو دبائے بیٹھی ہے کہ کہیں یہ ایکسپوز نہ ہو جائیں, اور یہ انسانی المیہ ہو رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں نا, اب پچھتاوے کیا ہو وقت جب چڑیاں چگ گئی کھیت, جب لوگ مر جائیں گے, کٹ جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, اس کے بعد پھر ان کو یہ ریلیف کا وہ دے کے جو ان کا حق بنتا ہے, پھر ان سے داد وصول کی جائے گی. وہ تو غریب ہوں گے, ان سے واہواہ وصول کی جائے گی. وہ ایک ایک جانور کے پیسے, وہ جو آپ کیا کسی کی ماں کے بدلے اگر آپ 5 لاکھ روپیہ اس کو دیتے ہیں, فوتیدگی ہو گئی ہے, تو 5 لاکھ ماں کا بدل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. وہ جو تکلیف اور کرب, وہ جو راتیں کھلے آسمان کے نیچے بغیر چادر کے مسلمہ عورتوں کی جو گزر رہی ہے, کیا اس تکلیف کو کوئی محسوس کر سکتا ہے؟ کیا کوئی رقم, کوئی داد رسی, کیا اس کا نعم البدل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو ایوان ہائے اقتدار میں میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے. میں اب اجازت لوں گا, آپ اپنا پروگرام جاری رکھیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب آپ سے دعا لیں گے, ہم اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ سے دعا لیں گے شاہ صاحب, کیونکہ ہمارے پروگرام کو متاثرین کو بھی اور ان کے معاونین کو بات. اچھا شاہ صاحب, اس میں شاہ صاحب ایک سوال, ایک بات ایڈ کر دیجیے گا کہ میڈیکل کے حوالے سے کیا سچویشن ہے, اور ڈاکٹرز کے لیے آپ کو اپیل کرنا چاہیں گے, کیونکہ ڈاکٹرز کی بہت ساری تنظیمیں ہیں, جوان بھی ہیں, اس میں بہت سارے بھی ہیں, تو ڈاکٹرز کے لیے کوئی آپ اپیل کرنا چاہیں؟ اچھا, ڈاکٹر یہاں پر ماشاءاللہ بہت والنٹیئرز موجود ہیں. ایک ایک کیمپ میں 1-2 ڈاکٹرز ہیں, ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہوا ہے. جو فارماسسٹ ہیں انہوں نے پیٹیوں کی پیٹیاں سیرپوں کی اور دواؤں کی وہ ہمیں مفت دینا شروع کر دی ہیں. یعنی فارماسسٹ جو ہیں, جو کاروبار کر رہے ہیں, وہ لوگ مطلب امداد سے جو ہم خریدیں وہ تو علیحدہ ہے, لوگ ویسے دے رہے ہیں جو ویسے انٹیرک فیور ہو گیا, اسکن ڈیزیزز ہو گئیں, یہ گیسٹرو کی تکالیف ہو جاتی ہیں, سینے پہ جلن, معدے کا آفار, اس طرح کے آنکھوں کا آ جانا, یہ سیلاب کے دنوں میں, پھر یہ کہ یہ سانپ بچھو کا کاٹنا, اس قسم کی بیماریاں, ان کے جو ہے نا وہ اینٹی ڈوٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں, سرنجز وغیرہ ہیں, وہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. ڈاکٹرز پہلے سے متوجہ ہیں. صحافیوں کے حوالے سے میرا یہ ہے کہ ریلیف کا کام کرنے کے سے پہلے وہ ساتھ ساتھ ضرور کریں, کیونکہ خرم شہزاد صاحب بیٹھے ہیں, لیکن صحافی پہلے ہماری آواز اوپر پہنچا دیں, ہماری دہائی کسی طریقے سے اوپر پہنچا دیں. کیونکہ ہمارا جو علی پور کے لوکل صحافی ہیں ان بیچاروں کی آواز اوپر نہیں جا رہی, اور وہ یہاں پہ یہ جو خاندان ہے نا, یہ پچھلے 40 سال سے حکومت پر قابض ہے, اور پچھلے 40 سال سے پارٹیاں بدل بدل کے یہی خاندان رہا ہے. اس نے ظلم کیا ہے. یہ شکایت کہہ لیں, نوحہ کہہ لیں, گریہ کہہ لیں, درخواست کہہ لیں, استغاثہ کہہ لیں, میں کہتا ہوں بس میں بتا نہیں سکتا, بعد میں پھر ذکر کروں گا. فی الحال شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اور جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے آپ دعا فرمائیں, اور شاہ صاحب کی دعا پر ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا انشاءاللہ, اور پھر زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. میں چاہوں گا کہ سید جاوید سعید کاظمی شاہ صاحب تمام پاکستانیوں کے لیے دعا فرمائیں. جی شاہ صاحب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ. میرا اللہ سب مسلمانوں کی خیر فرمائے, میرا اللہ میرے پاکستان کی خیر فرمائے, میرے پنجاب کی, میرے سندھ کی, میرے خیبر پختونخوا کی, میرے کشمیر کی, گلگت بلتستان کی, میرے بلوچستان کی خیر فرمائے. یہ جو سیلاب زدگان ہیں جہاں پر بھی ہیں, چاہے وہ بنیر ہے, چاہے وہ کشمیر ہے, چاہے وہ پنجاب ہے یا سندھ ہے, میرا اللہ ان کو آفت سے بلا سے بچائے. بالخصوص یہ میرا علاقہ, یہ میری تحصیل, یہ میری مٹی, یہ میری زمین, یہاں جو برا حال ہے, میرا اللہ ان آفت زدگان کو اس آفت سے نکال دے, ان کو ہمت دے, ان کو حوصلہ دے, ان کے اندر وہ جذبہ عطا فرمائے جو اللہ نے مہاجرین کو عطا فرمایا تھا. یہ لٹے پٹے آئے ہیں, میرا اللہ ان کو پاکستان کے دیگر علاقوں میں جو جذبہ انصار ہے اس کو پیدا فرما دے, اور ابھی بھی ہیں, اللہ ان کو بھی آباد فرمائے. جو میری تحصیل جلال پور ہے, میرا اللہ اس جلال پور کو بھی سلامت رکھے. اس میں جو ریلیف کا کام لوگ کر رہے ہیں,
یہ بلا تخصیص مذہب، مسلک، دین، رنگ، نسل، قوم، میرا اللہ ان کو رنگ لگائے، میرا اللہ ان کو دنیا میں بھی بھتیرا عطا فرمائے، میرا اللہ آخرت میں ان کو اسی عمل کی سرداریاں اور تاج پوشیاں، تخت نشینیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے توسل سے اللہ چینل میٹرو ون کو آباد فرمائے، میرا اللہ کی پوری انتظامیہ کو، خصوصاً اس پروگرام شہزاد سعیدی صاحب کو، پورم شہزاد صاحب کو، علامہ صاحب کو اللہ سلامت رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔